بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو حدیث پاک کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آج کے درس پاک میں جو حدیث پاک بیان کرنے کی کوشش کروں گا، دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے، جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو پھر اس کے جواب میں جو ہے اس کا جواب دے، یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نمبر 4 جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ نمبر 5 جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ نمبر 1 حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ ناظرین کرام، سلام ایک ایسا امر ہے کہ یہ ہے تو سنت، لیکن اس کا ثواب فرض سے بھی زیادہ ہے، اور سلام جو ہے وہ کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ واجب ہے۔ لہذا جب کوئی بھی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، جو سنے اس کو اس کا جواب دینا اس پر واجب ہے۔ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ نمبر 2 کہ جب وہ چھینکے تو اس کا جواب دے۔ چھینکے، جب کسی بندے کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو اس کے جواب میں وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہے۔ یہ اس کا جواب دینا جو ہے وہ اس پر حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بار بار چھینک رہا ہے، بار بار اس کو نزلہ زکام ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار چھینکے، بار بار الحمدللہ کہے، تو کیا سننے والے پہ بار بار اس کا جواب دینا لازم ہوگا؟ کیا اس طرح تو وہ مشقت میں آ جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بھی صریح کر دی گئی ہے کہ جو بندہ زکام کی وجہ سے بار بار چھینکتا ہو اور وہ الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد بیان کرے، تو دوسرے پر جو ہے وہ بار بار اس کا جواب دینا وہ لازم نہیں، بلکہ 1-2 بار دے دیا بس کافی ہے۔ یہ جو ہے وہ بار بار اس کو دینا یہ اس کے لیے کوئی مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے۔ تو نمبر 3 کہ جب وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ جب بھی کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کسی دعوت پر بلاتا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو دعوت ہے وہ قبول کرنا یہ تو حق ہے ہی، لیکن جو ولیمے کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ وہ جائے یا نہ جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ نمبر 4 کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ تو عزیزان گرامی، عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ عیادت کہتے کسے ہیں؟ عیادت کیسے کرنی ہے؟ تو عیادت ایسے کرنی ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے رواج یہ ہے کہ ہم عیادت بھی کرتے ہیں تو رسماً ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو رسماً ہم جو ہے وہ جنازے پہ بھی شریک ہوتے ہیں، تو رسماً کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فلاں جنازے پہ آیا تھا، ہم اس کے جنازے پہ جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرے۔ جب بھی کسی مسلمان کی عیادت کرے یا کسی کی دعوت قبول کرے یا کسی کے جنازے پہ جائے یا کسی کا کفن کا جو ہے وہ اہتمام کرے، جو بھی یہ سب کرے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل ہم جو ہے وہ ایک جو ہوتے ہیں نا ملاحظہ اتارنے کے لیے، غرض اتارنے کے لیے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا تھا ہماری پر، اب ہمارا بھی حق بنتا ہے تو ہم کریں۔ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ اس کو عبادت سمجھ کے
ثواب سمجھ کے اور اس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے لوگ کچھ عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ مریض تو جو ہے وہ پہلے بیمار ہے، پہلے سہما ہوا ہے، پہلے ڈرا ہوا ہے، تو ہم جو ہے کچھ لوگ ایسے اس کو ایسے ڈراتے ہیں، ہاں فلاں بھی ایسے بیماری میں مر گیا سی، فلاں بھی انج ہو گیا۔ ایسا نہ کیا کرے، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھایا کرے کہ وہ اس بیماری سے لڑے، اسے کہے اللہ تمہیں شفا دے گا، اللہ تمہیں صحت دے گا، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ تو اس کو جو ہے اس کے قریب ورد و اضاف کریں، اس کو دعائیں دیں، اس کو حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ اس کو ڈرائیں۔ یہ عیادت کا طریقہ ہے۔ نمبر 5 کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر بھی جائے۔ تو جنازے میں جانے کا یہ طریقہ ہے، جنازہ جو ہے وہ پڑھنا، نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ کہ علاقے میں چند لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر کسی نے بھی نہ پڑھا تو پھر جو ہے وہ فرض ہو گیا، پھر سارا علاقہ، ساری بستی جو ہے وہ گناہگار ہوگی۔ لہٰذا جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے جو ہے وہ جنازے میں بھی شرکت کیا کرے۔ یہ 5 حقوق ہیں حدیث پاک میں، اور فقط یہ 5 ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں 6 ہیں، ایک میں 7 بھی ہیں، لیکن یہ 5 حدیث جو ہے اہتمام کیا گیا ہے، یہ 5 کا ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو حقوق ہیں یہ حقوق مسلمان کے لیے ہیں، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ یہ جو مسلمان ہوگا اسی پر جو ہے یہ حقوق لازم اور صادر ہوں گے۔ جو غیر مسلم ہوگا، جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ ان حقوق کے جو ہے وہ زمرے میں نہیں آتا۔ دعا کرتا ہوں رب کریم جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ